اور جس عورت کا خاوند مر جاتا 4 مہینے 10 دن تک اس کو کمرے کے اندر بند کر دیا جاتا، کسی کو ملنے کی اجازت نہ ہوتی، جو ہی 4.25 مہینے کا پیریڈ گزرتا اس عورت کو قتل کر دیا جاتا کہ تیری وجہ سے ہمارا جو ہے آدمی فوت ہوا ہے۔ اس طرح کے رسم و رواج تھے۔ محبوب دنیا کے اندر آئے، جو ظلم و ستم ختم ہو گیا، محبوب دنیا کے اندر آئے، عورت کو عظمت مقام اور شان مل گئی۔ محبوب دنیا کے اندر آئے، محبوب دنیا کے اندر آئے، کیسر و کسریٰ کے کنگرے ٹوٹ گئے۔ محبوب دنیا کے اندر آئے، بیت اللہ کے اندر پڑے ہوئے بت آپس میں ٹکراتے ہیں، پاش پاش ہو جاتے ہیں۔ محبوب دنیا کے اندر آئے، فارس کا آتش کدہ جو ہزاروں سالوں سے چل رہا تھا وہ بجھ جاتا ہے۔ محبوب دنیا کے اندر آئے، بچی کو عظمت اور عزت ملتی ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا یہ بچیاں تمہاری زندہ درگور کرنے کے لیے نہیں بلکہ ان کی پیشانی چومنے کے لیے ہے۔ محبوب دنیا کے اندر آئے، سجدے کی حالت میں لب ہلاتے ہیں اور زبان پر ایک ہی جملہ ہے، اللہم اغفر لی امتی، اللہ میری امت کو معاف کر دے۔ محبوب دنیا کے اندر آئے کہ مکے کے اندر روشنائیاں پھیل جاتی ہیں، مکے کے اندر خوشبوئیں پھیل جاتی ہیں، مکے کے اندر برکات نازل ہو جاتی ہیں، مکہ المکرمہ کے اندر اللہ کی خصوصی رحمتیں نازل ہو جاتی ہیں۔ محبوب دنیا کے اندر آئے، ظلم و ستم ختم ہو گیا۔ محبوب دنیا کے اندر آئے، لڑائی جھگڑے ختم ہو گئے۔ محبوب دنیا کے اندر آئے، انسانیت کو انسانیت کا سبق دے دیا۔ محبوب دنیا کے اندر آئے، اللہ کے محبوب دنیا کے اندر آتے ہیں، ہر کوئی دیکھتا ہے بڑا خوبصورت بچہ ہے، بڑا حسین و جمیل بچہ ہے۔ سیدہ آمنہ دیکھتی ہے، آپ کی والدہ ماجدہ دیکھتی ہے، میرا لال بڑا حسین ہے، میرا بچہ بڑا خوبصورت ہے۔ آپ کے دادا عبد المطلب دیکھتے ہیں، میرا پوتا بڑا حسین ہے، میرا پوتا بڑا جمیل ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، حلیمہ سعدیہ آتی ہے، دائی دیکھتی ہے، یہ بچہ بڑا حسین ہے، بڑے حسن و جمال کا پیکر ہے۔ آسمانوں سے جبرائیل آتے ہیں اور کہتے ہیں تم کس کی بات کر رہے ہو، کس کی بات کر رہے ہو؟ آدم سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک سارے نبیوں اور رسولوں کو میں نے دیکھا، لیکن محمد جیسا حسن و جمال کا پیکر میں نے کوئی بچہ نہ دیکھا۔ کیا ہوتا ہے، حسان بن ثابت بھی بول پڑتے ہیں اور کہتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں حسینہ جمیلہ دا رب منہ موڑ دیتا، محمد بنا رب قلم توڑ دیتا۔ کائنات کے اندر محبوب خدا کے حسن و جمال کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کی جماعت کو حسین بنایا، خوبصورت بنایا، جمیل بنایا، شریف بنایا اور جو ہے احسن بنایا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو سب سے زیادہ خوبصورت بنایا۔ کائنات کے اندر یوسف علیہ السلام تشریف لائے۔ یوسف علیہ السلام بڑے حسن و جمال والے تھے اور کائنات کے اندر یوسف علیہ السلام کو حسینوں کا سردار کہا جاتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو جب زلیخا نے دیکھا یہ تو بڑے حسن و جمال والا ہے، زلیخا کی اس پر زلیخا مرنے لگتی ہے۔ جب زلیخا کی سہیلیوں نے تانا دیا ایک غلام پر مرتی ہے، اس نے کہا ٹھیک ہے، اپنی سہیلیوں کو ایک ایک سیب دیا، ایک ایک چھری دی کہ اپنے ہاتھوں سے سیب کو کاٹو اور کھانا شروع کرو، اور سامنے سے یوسف علیہ السلام کو کہا کہ ان کو گزارو۔ اللہ کے پیغمبر یوسف علیہ السلام نبوت کے حسن و جمال کے پیکر چہرے کے ساتھ، جھکی ہوئی نظروں کے ساتھ جب ان عورتوں کے سامنے سے گزرتے ہیں، کیا ہوتا ہے، وہ عورتیں سیب کاٹنے کی بجائے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو کاٹ بیٹھتی ہے۔ یہ تو یوسف ہے جو حسینوں کا سردار ہے، جس نے دیکھا اتنا لطف آیا، اتنا مزہ آیا، سیب کاٹنے کی بجائے انہوں نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو کاٹ لیا۔ ایک یہ تو حسینوں کا سردار ہے، ایک اس سے بھی خوبصورت اور حسین ہے جس کو کائنات کا سردار کہا جاتا ہے، جس کا نام محمد الرسول اللہ ہے۔ یوسف کو دیکھنے والیوں نے تو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو کٹوا لیا، لیکن جس نے بھی محبوب خدا کے چہرے کو دیکھا،
محبوب خدا کا چہرہ دیکھنے کے بعد سیدہ زنیرہ کی آنکھیں نکال دی گئی، سیدہ سمیہ کے جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے، سیدنا خباب کو تختہ دار پہ لٹکا دیا گیا، ابو فقیہہ کی پسلیاں توڑ دی گئی، سیدنا بلال حبشی کو تپتی ریت پہ لٹایا جاتا، اوپر باری پتھر رکھ دیا جاتا۔ امیہ بن خلف کہتا ہے کہ بلال کلمہ چھوڑ دے، محبوب کی محبت چھوڑ دے، ورنہ اذیت کو بڑھا دیا جائے گا۔ بلال کی زبان سے آہد آہد کے ترانے نکلتے ہیں۔ بلال کہتے ہیں محبوب کے والضحیٰ والے چہرے کو دیکھا، محبوب کے ہاتھ پر اسلام کو قبول کیا۔ اب بلال اپنی جان کا نذرانہ تو پیش کر سکتا ہے، اسلام سے 1 انچ بھی پیچھے ہٹ نہیں سکتا۔ اس کو میں یوں کہتا ہوں، یوسف کو دیکھنے والیوں نے تو اپنے ہاتھوں کی انگلیاں کٹوا لی، ان کو تکلیف محسوس نہ ہوئی، لیکن محبوب خدا کو دیکھنے والے صحابہ کی جماعت نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے، اور جو ہے اپنا سب کچھ دین اسلام پر محبوب کے ہاتھوں قربان کر دیا۔ یہ پیغمبر کا حسن و جمال والا چہرہ ہے۔ پھر اسی پر بس نہیں، سارے نبی حسین، اللہ کے محبوب احسن، سارے نبی جمیل، اللہ کے نبی اجمل، سارے نبی شریف، اللہ کے محبوب اشرف، سارے نبی خوبصورت، اللہ کے محبوب سب سے زیادہ خوبصورت۔ محبوب کے حسن و جمال کو دیکھ کر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رات کا وقت ہے، 14ویں کے چاند کو دیکھ رہے ہیں کہ بڑا خوبصورت ہے، ادھر آمنہ کا لال، آمنہ کا چند اس پر نظر پڑتی ہے۔ ایک نظر ابو ہریرہ آسمان کے چاند کی طرف دیکھتے ہیں، دوسری نظر مکے کے چاند کی طرف دیکھتے ہیں، دونوں چاندوں کا آپس میں موازنہ کرتے ہیں، اور موازنہ کرنے کے بعد یہ بات کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، آسمان کے چاند تیرے منہ پہ چھائیاں ہے، میرے مدنی کا چہرہ بالکل صاف ہے۔ کسی شاعر نے اس کو یوں کہہ دیا، یوں چاند سے تشبیہ دینا، کیا یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ آسمان کے چاند تیرے منہ پہ چھائیاں ہے، میرے مدنی کا چہرہ بالکل صاف ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو کائنات میں سب سے زیادہ حسین بنایا، سب سے زیادہ جمیل بنایا، سب سے زیادہ اشرف بنایا، سب سے زیادہ خوبصورت بنایا۔ اللہ کے بعد کائنات کے اندر اگر کسی کی عظمت، مقام اور شان ہے، اس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے۔ اللہ کے محبوب مکہ المکرمہ کے اندر پیدا ہوتے ہیں، اس کے بعد آپ کا نام محمد رکھا، آپ کا نام احمد رکھا۔ محبوب خدا کے 2 ذاتی نام ہیں، ایک آپ کا ذاتی نام محمد ہے، ایک احمد ہے۔ اس کے بعد آپ کے صفاتی نام بہت سارے ہیں۔ علماء کے مختلف اقوال ہیں جو علماء نے لکھے بتائے، لیکن اللہ کے محبوب کا ذاتی نام محمد ہے، احمد ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا جس کھانے پر محمد نام کا بچہ بیٹھتا ہے، اللہ اس کھانے کے اندر برکت ڈال دیتا ہے۔ اور جیسے ان والدین نے اپنے بچے کا نام مجھ محمد کی محبت کی وجہ سے محمد رکھا، کل قیامت والے دن وہ والدین جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ یہ محمد نام کی برکت ہے، یہ محمد کی برکت ہے۔ یہ محمد نام اللہ کے محبوب کے نام سے پہلے کائنات کے اندر کسی کا نام محمد نہیں تھا، اور جس سال اللہ کے نبی پیدا ہوتے ہیں اس سال اللہ نے ساری ماؤں کی گودوں کے اندر بچے ہی دیے، کسی کے ہاں جو ہے بیٹی پیدا نہ ہوئی۔ اللہ اس محمد نام کے تذکرے زمینوں پر بھی ہیں، آسمانوں پر بھی ہیں۔ محمد اس کو کہتے ہیں جس کا تذکرہ زمین والے کریں، جس کی تعریف زمین والے کریں، جس کی تعریف آسمان والے کریں، جس کی تعریف پوری کائنات والے کریں، جس کی تعریف کرتے کرتے انبیاء کی جماعت بھی آدم سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک آتے گئے، بتاتے گئے کہ ایک آئے گا آخر میں عظمت، مقام اور شان اس کا سب سے زیادہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی یہ کہتے ہیں مبشرم برسولی یاتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایک آئے گا اس کا نام احمد ہوگا، وہ آئے گا ساری کائنات پر چھا جائے گا، ساری کائنات پر چھا جائے گا۔ اللہ نے اپنے محبوب کے نام کو اتنا بلند کیا۔ محمد نام اتنا بلند و بالا ہے، اس کی عظمت بہت بلند و بالا ہے۔ محمد نام یہ معمولی نام نہیں،
جس محمد نام کے تذکرے تورات کے اندر موجود، زبور کے اندر موجود، انجیل کے اندر موجود، آسمانی صحائف کے اندر موجود، قرآن پاک کے اندر موجود، اس محمد کی عظمت، مقام اور شان پر میں کیا کروں؟ جو محمد نام ہے، جو محمد نام ہے، جس محمد نام کا تذکرہ، جو نام محمد، جو اسم محمد جنت کے دروازوں پر لکھا ہوا ہے، جنت کے دروازوں کی دہلیزوں پر لکھا ہوا ہے، جو محمد نام جنت کے پیالوں کے اوپر لکھا ہوا ہے، جو محمد نام جنت کی جو ہے نہروں کے اوپر لکھا ہوا ہے، نہروں کی لہروں کے اوپر لکھا ہوا ہے، جو نام محمد جنت کے درختوں کے اوپر لکھا ہوا ہے، جنت کی ٹہنیوں پتوں پر لکھا ہوا ہے، جو نام محمد حوروں کی پیشانیوں پر لکھا ہوا ہے، جبرائیل کے سینے پر لکھا ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کی انگوٹھی پر لکھا ہوا ہے، جو نام محمد عرش معلی پر لکھا ہوا ہے، اس نام محمد کی عظمت، مقام اور شان پر میں کیا کہوں؟ اس محمد کی عظمت، شان اور مقام کو میں کیا بیان کروں؟ جو محمد جس کی ساری کائنات والے تعریف کریں، جس کی ساری کائنات والے تعریف کریں، جس محمد کا تذکرہ کلمے کے اندر موجود، جس محمد کا تذکرہ اذانوں کے اندر موجود، جس محمد کا تذکرہ تکبیروں کے اندر موجود، جس محمد کا تذکرہ نمازوں کے اندر موجود، جس محمد کا تذکرہ درود پاک کے اندر موجود، جس محمد کا تذکرہ ایمان والوں کی زبانوں پر موجود، جس محمد کا تذکرہ زمین والے بھی کریں، آسمان والے بھی کریں، شرق و گرم والے بھی کریں، شمال و جنوب والے بھی کریں، محمد اس کو کہتے ہیں۔ سارے ہی کائنات کے لوگ جس کی تعریف کریں اس کو محمد کہا جاتا ہے۔ یہ محمد ہے، یہ احمد ہے، یہ محمد ہے، یہ ساری کائنات کا سردار ہے، جس کی عظمت سب سے زیادہ ہے۔ انبیاء کا سردار بنایا، کتاب قرآن پاک نازل فرمائی جو ساری کتابوں کی سردار ہے، امت محمدیہ عطا کی جو ساری امتوں کی سردار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ساتھ جس چیز کی نسبت ہوتی ہے اس کو عظمت، مقام اور شان عطا کر دے۔ یہ محبوب خدا ہے جن کی عظمت، مقام اور شان کے کیا کہنے۔ وہ محبوب خدا ہے، وہ محمد الرسول اللہ ہے، وہی تو محمد ہے۔ آسمان کے چاند کی طرف اشارہ کرتے ہیں، چاند کے دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں، محمد ہیں۔ ابو جہل کی مٹھی کے اندر بند کینکروں کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ آپ کے چچا ابو جہل نے کہا، بھتیجے بتانا میری مٹھی کے اندر کیا ہے، اگر تو بتا دے گا میں اسلام قبول کر لوں گا۔ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا، چچا میں بتاؤں تیری مٹھی کے اندر کیا ہے، یا جو چیز تیری مٹھی کے اندر ہے وہ بتائے کہ میں کیا ہوں۔ محبوب نے اشارہ کیا، ابو جہل کی بند مٹھی کے اندر کینکر جو ہے محبوب خدا کا کلمہ پڑھتے نظر آتے ہیں۔ محبوب درختوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں، درخت آپ کے قدموں میں آ کر آپ کو سلامی پیش کرتے نظر آتے ہیں۔ محبوب جس رستے سے گزرتے ہیں آسمان کے بادل محبوب خدا پر سایہ کرتے ہیں۔ محبوب پہاڑوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں، پتھر آپ کو سلامی پیش کرتے نظر آتے ہیں۔ یہ محبوب خدا ہے، یہ حبیب خدا ہے۔ دنیا کے اندر آتے ہیں، انقلاب برپا ہو جاتا ہے، محبوب خدا ہے۔ جو ہے آمنہ کے گھر کے اندر پیدا ہوتے ہیں، روشنائیاں پھیل جاتی ہیں، خوشبوئیں پھیل جاتی ہیں۔ اللہ کے محبوب ہیں۔ حلیمہ سعدیہ کی کمزور اور بیمار ڈاچی پر آتے ہیں، وہ کمزور اور بیمار ڈاچی تیز رفتار سواری بن جاتی ہے۔ اللہ کے محبوب ام معبد کی کمزور اور بیمار بکری کے اوپر ہاتھ پھیرتے ہیں، وہ کمزور بیمار بکری سے احتجاب ہو جاتی ہے۔ اللہ کے محبوب ہیں، حلیمہ کے گھر آتے ہیں، اس کی بکری ٹھیک ہو جاتی ہے۔ حلیمہ کے گھر کے اندر رحمتیں آ جاتی ہیں، برکات نازل ہو جاتی ہیں۔ حلیمہ کی چھاتی کے اندر دودھ آ جاتا ہے۔ محبوب خدا دنیا کے اندر آئے، انقلاب برپا ہوا، رحمتیں نازل ہوئیں، خوشبوئیں پھیل گئی، ساری کائنات کو اللہ کے محبوب دنیا کے اندر آئے، روشنائیاں پھیل گئی۔ اللہ کے محبوب دنیا کے اندر آتے ہیں، پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کیا کرتے ہیں؟ ابو ہریرہ کے پیالے کے اندر انگلیاں ڈبوتے ہیں، کئی صحابہ دودھ پی لیتے ہیں، دودھ پھر بھی باقی بچ جاتا ہے۔ محبوب خدا ہے، مشکیزے کے اندر چند قطرے پانی کے ہیں، محبوب ان کے اندر انگلیاں ڈبوتے ہیں، پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ محبوب اپنا لعاب دہن نکالتے ہیں، ابو بکر کی ایڑی پہ لگایا،
ایڑی کا درد ختم ہو گیا، علی کی آنکھوں پہ لگایا، علی کی آنکھوں کا درد ختم ہو گیا، اور جابر کی ہنڈیا کے اندر لعاب دہن ڈالا، کئی صحابہ نے کھانا کھا لیا، کھانا پھر بھی باقی بچ گیا۔ وہ محبوب خدا ہیں، جس رستے سے گزرتے ہیں خوشبوئیں پھیل جاتی ہیں۔ وہ محبوب خدا ہیں جن کا پسینہ جنت کی خوشبو ہے۔ ام سلیم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ، وہ کیا کرتی ہے؟ محبوب کو پسینہ آیا ہے، وہ شیشی کے اندر بند کر لیتی ہے۔ کسی نے پوچھا اس پسینے کو کیا کرے گی؟ اس نے کہا لوگ کسی فنکشن پہ جاتے ہیں، پروگرام پہ جاتے ہیں، بڑے بڑی خوشبوئیں لگاتے ہیں، عطر لگاتے ہیں، لیکن جب میں جایا کروں گی محبوب کا پسینہ لگا کر چلی جایا کروں گا۔ یہ پسینے کی اتنی زیادہ خوشبو ہے، اس خوشبو کا مقابلہ یہ تو جنت کی خوشبو ہے، دنیا کی کوئی خوشبو محبوب کے پسینے کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کو عظمت عطا فرمائی، مقام عطا فرمائے۔ وہ محبوب خدا ابھی بچپن ہے، 6 سال کی عمر کو ہے کہ اللہ مکے کے لوگ 6 یا 8 سال کی عمر ہے، مکے کے لوگ آپ کے دادا عبد المطلب کے پاس آتے ہیں، قحط پڑ چکا ہے مکہ المکرمہ کے اندر، آپ اپنے بھتیجے سے دعا کروائیں۔ اللہ کے محبوب ہاتھ اٹھاتے ہیں، معصوم بچے ہیں، ابھی نبوت کا تاج بھی سر پر نہیں آیا، اللہ کے محبوب ہاتھ اٹھاتے ہیں، ابھی چہرے پہ نہیں پھیرتے، بارش پہلے آ جاتی ہے، وہی محبوب ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ ابو ہریرہ کی والدہ کی ہدایت کے لیے ابو ہریرہ گھر کی طرف دوڑتے ہیں، ابو ہریرہ گھر نہیں پہنچتے، ہدایت پہلے گھر پہنچ جاتی ہے۔ اللہ کے محبوب ہاتھ اٹھاتے ہیں، فاروق اعظم کو ہدایت مل جاتی ہے، اللہ کے محبوب ہاتھ اٹھاتے ہیں، بارش آ جاتی ہے۔ یہ محبوب خدا ہیں جن کی عظمت، مقام اور شان اتنی بلند و بالا ہے، جن کی عظمت، شان اور مقام میں مجھ جیسا کیا کچھ کہہ سکتا ہے کہ دنیا کے اندر بڑے بڑے لوگ آئے، محبوب کی شان کو بیان کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے، لیکن محبوب کی مدح سرائی کا حق ادا نہ ہو سکا۔ اسی مدح سرائی کے متعلق صحابہ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، امی بتا دو صحیح محبوب کی سیرت کیا ہے؟ فرمایا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ الف لام میم سے لے کر والناس تک سارا کا سارا قرآن میرے محبوب کی سیرت ہے۔ میرے محبوب کے جب چہرے کا ذکر آیا قرآن نے والضحیٰ کہہ دیا، محبوب کی زلفوں کا ذکر آیا قرآن نے واللیل کہہ دیا، محبوب کے سینے کا ذکر آیا قرآن نے الم نشرح لک صدرک کہہ دیا، محبوب کے شہر کا ذکر آیا لا اقسم بہذا البلد قرآن نے کہہ دیا، محبوب کی چادر اور کمبل کا ذکر آیا قرآن نے یا ایھا المزمل کہہ دیا، یا ایھا المدثر کہہ دیا، محبوب کے دانتوں کا ذکر آیا قرآن نے یاسین کہہ دیا، محبوب کی عظمت کا ذکر آیا انا آتیناک الکوثر قرآن نے کہہ دیا، اور قرآن نے محبوب کی ختم نبوت کی صفت کو بیان کرتے ہوئے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین کہہ دیا۔ محبوب کے اسوہ حسنہ کی بات کرتے ہوئے قرآن نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہہ دیا۔ محبوب کی رحمت للعالمین کی صفت کو بیان کرتے ہوئے قرآن نے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین قرآن نے کہہ دیا۔ کبھی قرآن محبوب کی شان میں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا کہتا ہے۔ کبھی محبوب کے یاروں کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یوں قرآن محبوب کے یاروں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ محبوب کی پورا کا پورا قرآن محبوب کی عظمت، مقام اور شان اور سیرت کو بیان کرتا ہے۔ کبھی قرآن محبوب کو یاسین کہتا ہے، کبھی طٰہٰ کہتا ہے، کبھی مجتبیٰ کہتا ہے، کبھی مصطفیٰ کہتا ہے، کبھی ساقی کوثر کہتا ہے، کبھی شافی محشر کہتا ہے، کبھی تاجدار مدینہ کہتا ہے، کبھی فخر کونین کہتا ہے، کبھی جو ہے حبیب خدا کہتا ہے، کبھی محبوب خدا کہتا ہے، کبھی خاتم النبیین کہتا ہے، کبھی رحمت للعالمین کہتا ہے، کبھی امام الانبیاء کہتا ہے، کبھی وجہ کائنات کہتا ہے۔ الف لام میم سے لے کر والناس تک سارا کا سارا قرآن میرے محبوب کی سیرت ہے۔ اس محبوب کی عظمت، مقام اور شان میں کیا کہوں، جس کے تذکرے تورات کے اندر
زبور کے اندر، انجیل کے اندر، آسمانی صحائف کے اندر ہر ایمان والے کی زبانوں پر جس محمد کا تذکرہ ہے، یہ محمد نام ہی میٹھا ہے۔ انسان اپنے منہ سے جب محمد کا نام لیتا ہے، جو ہی اپنی زبان سے محمد کہتا ہے، دونوں لب آپس میں اس نام کو چوم لیتے ہیں اور منہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ اس نام سے پہلے کائنات کے اندر کسی کا نام محمد نہیں تھا، اور جس سال اللہ کے محبوب پیدا ہوئے، اللہ نے ساری ماؤں کو بچے ہی عطا کیے۔ اس محمد کی عظمت و مقام اور شان کو بیان کرتے کرتے دنیا والے تھک کر دنیا سے چلے گئے۔ محبوب کی ایک زلف کا تذکرہ بھی مکمل نہ ہوا، سیرت کا ایک پہلو بھی مکمل نہ ہوا۔ آپ تو رحمت للعالمین بن کر آئے، بوڑھوں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے، جوانوں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے، بچوں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے، اور جو ہے عورتوں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے، جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے، زمین والوں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے، آسمان والوں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے، ساری کائنات کے لیے اللہ کے محبوب رحمت بن کر آئے۔ آپ رحمت للعالمین ہے۔ اس محمد کی عظمت، مقام اور شان پر میں کیا کہوں کہ جس محمد کی عظمت اور شان میں ایک شاعر نے 40,000 اشعار لکھے۔ 40,000 اشعار لکھنے کے بعد اس نے ایک شعر لکھا، اور اس شعر کے اندر اس نے کہا، تھکی ہے فکر رساں مدہ باقی ہے، قلم ہے آبلہ پا مدہ باقی ہے، تمام عمر لکھا مدہ باقی ہے، ورق تمام ہوا مدہ باقی ہے۔ وہ اپنی کم علمی کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے، محبوب خدا کی عظمت، مقام اور شان میں نے قلم کو اتنا دوڑایا کہ اب میری جو ہے تھکی ہے فکر رساں مدہ باقی ہے، اب میری فکر سوچ دل و دماغ تھک چکا ہے، محبوب کی مدہ سرائی بڑی باقی ہے۔ محبوب کے سیرت کے ایک پہلو کا حق بھی ادا نہیں ہو سکا۔ آگے کہتا ہے، قلم ہے آبلہ پا مدہ باقی ہے، کہتا ہے کہ میں نے اپنے قلم کو اتنا چلایا، اتنا دوڑایا، جیسے کئی سینکڑوں میلوں کا سفر طے کرنے کے بعد گھوڑے کو چلایا جاتا ہے، سفر طے کرنے کے بعد اب گھوڑا اپنے پاؤں کے اندر یوں محسوس کرتا ہے جیسے پاؤں کے اندر چھالے پڑ چکے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ میں نے محبوب کی مدح سرائی کے اندر، محبوب کی عظمت، شان اور مقام کے اندر قلم کو اتنا چلایا، اب تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میرے قلم کے پاؤں کے اندر بھی چھالے پڑ چکے ہیں، لیکن محبوب کی مدح سرائی بہت باقی ہے۔ تمام عمر لکھا، کہتا ہے کہ ساری زندگی لکھتا رہا، محبوب کی مدح سرائی کا حق ادا نہ ہو سکا، ورق ختم ہو گئے، محبوب کی مدح سرائی کا حق ادا نہ ہو سکا۔ اس کو عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی محبت میں آ کر یوں کہہ دیا، کہا کہ لوگو، اس محمد الرسول اللہ کی عظمت، مقام اور شان میں تمہیں کیا بتاؤں۔ فرمایا، دنیا کے 14 طبق کو کاغذ بنا لیا جائے، سمندروں کو، پانی کو سیاہی بنا لیا جائے، اور انسانوں کو اور درختوں کو کاٹ کر کے کلمے بنا لیا جائے، سارے انسانوں کو محبوب کی مدح سرائی لکھنے پر بٹھا دیا جائے، فرمایا پانی ختم ہو سکتا ہے، جو ہے کلمے ٹوٹ سکتی ہیں، انسانوں کی زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں، محبوب خدا کی واللیل کی ایک زلف کا حق بھی ادا نہیں ہو سکتا، ایک واللیل کی زلف کا حق بھی ادا نہیں ہو سکتا۔ دنیا کے اندر بڑے بڑے لوگ آئے جو محبوب کی عظمت، مقام اور شان کو بیان کرتے کرتے چلے گئے۔ مولانا حفیظ صاحب نے اس کو یوں کہہ دیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، سوتے چہروں کا زنگ اترا، بوجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ مولانا قاسم ننوتوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب مدینہ طیبہ کی طرف جاتے، کئی میل پہلے ہی اپنا جوتا اتار لیتے۔ مریدوں نے کہا، حضرت جہاں پتھریلی زمین ہے، آپ کے پتھر لگ لگ کر آپ کے پاؤں جو ہے زخمی ہو جاتے ہیں، آپ جوتا کیوں نہیں پہنتے؟ پر کہا، میں تمہیں کیا بتاؤں، یہاں مجھے ڈر ہے، مدینہ کی گلیوں کے اندر، مدینہ کے بازاروں کے اندر، مدینہ کے گرد و نواح کے اندر کہیں ایسا نہ ہو
कमरी वाले का पाँव मुबारक लगा हो, उसके ऊपर कासिम ननोतवी का पाँव आ जाए, कासिम ननोतवी की जूती आ जाए। मैं कासिम ननोतवी ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि जिस जगह महबूब खुदा का पाँव लगा हो वहाँ मेरा जो है जूता आ जाए, इसलिए मैं जूते उतारता हूँ। मौलाना कासिम ननोतवी मोहब्बत रसूल में आकर कहते हैं, सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्श रुए मोहम्मद बनाया गया, फिर उसी नक्श से मांग कर रोशनी बज़्म कोनो मकान को सजाया गया। वो मोहम्मद भी, अहमद भी, महमूद भी, हुस्न मुतलिक का शाहिद भी, मशहूद भी, इल्म हिकमत में वो गैर महदूद भी, ज़ाहिरन उम्मियों में उठाया गया। इसी अंदाज के अंदर मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जिन्होंने रोज़ा रसूल के साए में बैठकर 14 साल तक अल्लाह के महबूब की हदीसों का सबक दिया है, 14 साल तक मौलाना हुसैन अहमद मदनी रोज़ा रसूल के साए के नीचे बैठकर लोगों को काल अल्लाह और काल रसूल की बातें और दीन की और हदीस की बातें पढ़ाते रहे। जब रोज़ा रसूल से उनको गिरफ्तार किया जाता है तो उस वक़्त हुसैन अहमद मदनी इश्क रसूल का यूं इजहार करते हैं और रोज़ा रसूल को मुखातब होकर कहते हैं, दमकता रहे तेरे रोज़े का मंजर, चमकती रहे तेरे रोज़े की जाली, मुझे भी अता हो वो शौक़े अबू ज़र, मुझे भी अता हो वो जज्बा बिलाली, उनके दर की गुलामी सदा चाहिए, गुंबद खजरा से आए हवा चाहिए, दफन होने को तैबा की मट्टी मिले, मेरे मौला मुझे ये सदा चाहिए, मिसलबे आब माही तड़पता रहूं हुस्न दीदार के बस सिवा चाहिए। ये वो लोग थे जिन्होंने महबूब की मदा सराई के अंदर बहुत कुछ कहा। शेखुल हिंद महमूदुल हसन रहमतुल्लाहि ताला अलैह, वो भी मोहब्बत का इजहार करते हुए यूँ कहते हैं, ए जन्नत तुझ में हूरो कसूर रहते हैं, ए जन्नत तुझ में हूरो कसूर रहते हैं, मैंने माना ज़रूर रहते हैं, पर ए जन्नत मेरे दिल का तवाफ़ कर, मेरे दिल में हजूर रहते हैं, मेरे दिल में हजूर रहते हैं। महबूब की मदहा सराई के अंदर, महबूब की सीरत के अंदर, महबूब की शान के अंदर दुनिया वाले लिखते गए और अपनी जिंदगियों को ख़त्म कर लिया, अपनी सोच को लगा दिया, अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया, लेकिन महबूब की शान का, महबूब की सीरत का एक पहलू का भी हक अदा ना हो सका। इसलिए सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अथाह समंदर है जिसकी गहराई के अंदर बहुत सारे लोगों ने गोता लगाने की कोशिश की, लेकिन उसकी तह तक कोई ना पहुंच सका, कोई ना पहुंच सका। आखिर में सब ने अपनी कमज़ोरी, अपनी लाइल्मी का इजहार कर दिया। महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी अज़मत, मकाम और शान अल्लाह के बाद कायनात में सबसे ज़्यादा है, अरफ़ा व आला है, बरतर बाला है, अंबिया में सबसे ज़्यादा आपकी अज़मत, मकाम और शान है, लेकिन इतनी अज़मत के मालिक, इतने हुस्न जमाल के पैकर, इतनी खसूसियात के मालिक, अल्लाह के लाडले हबीब, अल्लाह के महबूब, वजह कायनात, इमामुल अंबिया, खातमुन नबीयीन, हज़रत मोहम्मदुल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस के अंदर आज 1400 साल के बाद दुनिया के लोग, चाहे फ्रांस का वो बेईमान सदर है, चाहे कोई डेनमार्क के लोग हैं, चाहे दुनिया का कोई भी काफिर है, महबूब खुदा की शान के अंदर गुस्ताखी करके क्या वो महबूब की शान को कम करना चाहते हैं? जिस चीज़ को बुलंद मेरे रब ने किया हो, दुनिया के अंदर 2 जमातों का इंतखाब मेरे रब ने किया, अंबिया की जमात का इंतखाब मेरे रब ने किया, सहाबा की जमात का इंतखाब मेरे रब ने किया। क्या जिनका इंतखाब मेरे रब ने किया हो, जिनको बुलंद मेरे रब ने किया हो, क्या दुनिया वाले उनकी शान के अंदर कमी कर सकते हैं? कमी नहीं कर सकते। यहाँ मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, पूरी दुनिया के अंदर अमन की बातें करने वाले वो अमन के दाई अदारे आज कहाँ हैं, जिनको मुसलमानों के जज्बात नज़र नहीं आते? मुसलमान अपने जिस्म को जाने आफरी के सपुर्द तो कर सकता है, मुसलमान अपने जिस्म के टुकड़े होने को तो बर्दाश्त कर सकता है, मुसलमान
सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपने पैगंबर हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस के अंदर गुस्ताखी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। सहाबा की शान के अंदर गुस्ताखी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। इन लोगों को चाहिए, पूरी दुनिया के अमन के अदानों को ये चाहिए, आज वो देखें कि जिन लोगों ने मुसलमानों के ईमान को, मुसलमानों के दिलों को ठेस पहुंचाया है, उनको पकड़ें। जो अमन की बातें करते हैं, मुसलमानों की तरफ से थोड़ी सी भी कमी बेशी हो जाए उसको तो बड़ा उछालते हैं, ये दहशत करते हैं, ये फलाह है, ये दाढ़ी वाले हैं, ये मदारस मसाजिद वाले हैं। आज उनको ये नज़र नहीं आता कि मुसलमानों के साथ कितनी ज़्यादती हो रही है, कि मुसलमानों के पैगंबर जो कायनात के सरदार हैं, आज उनके जो है फ्रांस के सदर ने अपनी बड़ी बड़ी इमारतों पर उनके खाके बनाकर महबूब खुदा की शान अक़दस के अंदर गुस्ताखी की जसारत की है। हम हुर्मत रसूल पर अपनी जानों को फिदा करने के लिए तैयार हैं, हर मुसलमान तैयार है। मुसलमानों के अंदर बड़ी कमज़ोरियां हैं, लेकिन जब महबूब खुदा की हुर्मत की बात आती है, एक अदना सा भी मुसलमान, एक अदना सा भी महबूब का गुलाम अपनी जानों का नजराना तो पेश कर देता है, लेकिन महबूब की हुर्मत के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार है। वो महबूब खुदा के दोस्त सहाबा की जमात जो महबूब खुदा के पाँव के नीचे कांटा चुभना बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, हम महबूब के गुलामों के भी गुलाम हैं, हम महबूब के भी गुलाम हैं, महबूब के गुलामों के भी गुलाम हैं। आज 1400 साल बाद उम्मत के गुनाहगार मुसलमान ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि मुसलमानों के नबी की शान के अंदर गुस्ताखी हो, अल्लाह की शान के अंदर गुस्ताखी हो, सहाबा की शान के अंदर गुस्ताखी हो, शायर इस्लाम के का मजाक उड़ाया जाए। मुसलमान इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। जब दुनिया के अदारे हरकत के अंदर नहीं आते, अमन की बातें करने वाले अदारे जो है हरकत के अंदर नहीं आते, फिर गाजी मुमताज़ जैसे खड़े होते हैं, फिर जो है गाजी खालिद हक नवाज खालिद जैसे खड़े होते हैं, फिर इस तरह के लोग जो है गाजी इल्मुद्दीन जैसे खड़े होते हैं, जो अपने हाथ के अंदर तलवार लेकर इनके सर तन से जुदा कर देते हैं। और गुस्ताखी रसूल की जो शरीयत ने, जो फुकहा कराम ने सज़ा बताई है कि गुस्ताखी रसूल की एक ही सज़ा है, इसमें सोचने की कोई बात नहीं। जो बंदा भी महबूब की शान के अंदर गुस्ताखी करता है, तो किसी से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं। जो भी महबूब खुदा की शान के अंदर गुस्ताखी करता है, जो गुस्ताखी रसूल है, उसका एक ही इलाज और एक ही सज़ा है कि उसका सर तन से जुदा है, सर तन से जुदा है। इसके अंदर कोई कमी नहीं हो सकती। मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, महबूब खुदा की शान के अंदर गुस्ताखी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज उम्मत के लोगों पर जब दुनिया के अंदर ये हालात पैदा हो चुके हैं, हमारे ऊपर कौन सी चीज़ लागू होती है? हम मुसलमान हैं, हम अपने जज्बात का इजहार यूँ करें कि जितनी भी फ्रांस की मसनूआत हैं, प्रोडक्ट्स हैं, उनका मुकम्मल तौर पर बाइकाट करें। हमारे दुकानदार जो हैं, जहाँ तक भी रसाई है, इनकी खरीदो फरोख्त ना करें और अपने ईमानी गैरत का सबूत दें। और उसके साथ साथ मुल्की सतह पर भी हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि इनके सफ़ीरों को भेजें, अपने सफ़ीरों को बुलाएं और जहाँ तक भी हो सके इनके साथ मुकम्मल बाइकाट किया जाए। चंद दिन के बाइकाट के साथ इनकी चीखें निकल जाएंगी, फिर इनको पता चलेगा कि मुसलमान ईमान वाला महबूब खुदा की दिल के अंदर कितनी मोहब्बत रखता है। उसके साथ साथ हर मुसलमान को चाहिए जो हमारे अंदर कमज़ोरियां हैं उनको ख़त्म करें। महबूब की एक एक सुन्नत को अपनाया जाए, महबूब के एक एक तरीके को अपनाया जाए। सुबह से लेकर शाम तक, शाम से सुबह तक महबूब खुदा के एक एक तरीक़ों को अपनाया जाए, अपनी ज़िंदगियों के अंदर लाया जाए और फिर दिखाया जाए लोगों को कि इस अंदाज में मुसलमान महबूब खुदा के साथ मोहब्बत करने वाले हैं, महबूब खुदा के साथ प्यार करने वाले हैं। बाकी दुनिया वालों के गुस्ताखियाँ करने से अल्लाह के नबी की शान के अंदर कमी नहीं आती। ये सिर्फ फ्रांस वाले ही गुस्ताखियाँ नहीं कर रहे, ये जो मुसलमान सुबह से शाम तक और शाम से सुबह तक महबूब खुदा की सुन्नतों को ज़िबा कर रहे हैं, ये भी गुस्ताख हैं। ये भी गुस्ताख हैं जो महबूब जैसा लिबास पहनना पसंद नहीं करता, जो महबूब जैसा चेहरा पसंद नहीं करता, जो महबूब जैसी शादी पसंद नहीं करता,
جو محبوب جیسی غمی برداشت نہیں کر سکتا، جو محبوب جیسا کھانا پینا اور جو ہے معاشرت برداشت نہیں کر سکتا، یہ کیسے ہیں؟ یہ عاشق رسول تو نہیں ہے، یہ بھی گستاخ رسول ہے۔ یہ کیسا عشق رسول ہے، کیسا عشق رسول ہے؟ مدینہ منورہ کے اندر 12 ربیع الاول کی تاریخ کے اندر امی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں، مدینہ کے اندر جب محبوب خدا کی وفات ہوئی، مدینہ کے اندر اندھیرا چھا چکا تھا، اندھیرا چھا چکا تھا۔ فاروق اعظم تلوار لیتے ہیں، اگر کسی نے کہا محبوب خدا دنیا سے چلے گئے، میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ فاروق ابو بکر صدیق مسجد منبر پر آتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں کہ جو بھی آیا ہے اس نے جانا ہے، جو بھی آیا ہے اس نے جانا ہے۔ ان صحابہ کے یہ حالات تھے۔ ہمارا آج کا مسلمان اپنے انداز میں جشن بھی منا رہا ہے۔ یہ کیسا عشق رسول ہے؟ چہرے پر داڑھی نہیں ہے۔ ہمارے نعرے یہ ہیں، غلام ہے، غلام ہے، رسول کے غلام ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ یہ کیسا عشق رسول ہے؟ کیکوں کے اوپر محمد کا نام لے کر اس کو چھریوں کے ساتھ کاٹا جا رہا ہے۔ یہ گستاخ نہیں تو اور گستاخ اس کو کہا جاتا ہے۔ یہ جتنے بھی کام ہو رہے ہیں، رسم و رواج ہو رہے ہیں، شریعت سے جو ہے ہٹ کر کام ہو رہے ہیں، یہ عشق رسول کا دعویٰ کرنے والے کامیاب نہیں ہے۔ عشق رسول کا دعویٰ کرنے کے بعد یہ 6 فٹ کے جسم پر محبوب کا طریقہ لاگو ہوگا، محبوب کی سنت اس کے اوپر آئے گی۔ اب محبوب کی سنت کے مطابق ساری زندگی گزرے گی۔ اس انداز میں اگر ہم محبوب کے ساتھ محبت کرتے ہیں، ہماری محبت کا فائدہ ہے۔ وگرنہ وہ لوگ جو صبح سے شام تک نعرے لگانے کے بعد ایک نماز نہیں پڑھی، قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا، محبوب کی سنتوں کا پتہ نہیں ہے، گھر کے اندر جو ہے اپنی ماں کی بے ادبی کرتا ہے، زبان سے جھوٹ بھی بولتا ہے، غیبت بھی کرتا ہے اور بہتانے بھی لگاتا ہے، نبی کی سنتوں کو ذبح کرتا ہے، یہ کیسا عاشق رسول ہے؟ یہ کیسا عاشق رسول ہے؟ یہ عشق رسول کا صرف دعویٰ ہی ہے۔ دعوے سے مسئلے حل نہیں ہوتے، عمل سے زندگی بنتی ہے۔ جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ میں دنیا کے کافروں کو ایک بات پھر یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ یہ نبی علیہ السلام کی شان اقدس کے اندر گستاخی کرنے سے محبوب کی شان کے اندر کوئی فرق نہیں آتا، لیکن مسلمانوں کے جذبات کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ مسلمانوں کو ہاتھوں کے اندر تلواریں لے کر ایسے لوگوں کے سر تن سے جدا کرنے کے لیے ایسے لوگ مجبور کرتے ہیں۔ امن کے دائی ادارے اس بات کا مکمل نوٹس لیں، محبوب تو وہ ہے جو کائنات کا سردار ہے، محبوب تو وہ ہے جن کی شان کے اندر ابو لہب نے گستاخی کی، پتھر مارا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے ہاتھ جل گئے، ابو لہب ہلاک ہو گیا۔ اب ابو لہب کے بیٹے نے بھی گستاخی کی، محبوب خدا کے منہ پر تھوکا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تیرے اوپر کتا مسلط کرے گا جو تجھے چیر پھاڑ ڈالے گا۔ محبوب کی زبان سے نکلے والے الفاظ، سورج کی کرنوں کے اندر شک و شبہ ہو سکتا ہے، محبوب کی زبان سے نکلنے والے الفاظ اور کلمات کے اندر شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پھر وہ وقت بھی آیا، اللہ نے کتا مسلط کیا، ابو لہب کے بیٹے کو کتے نے چیر پھاڑ ڈالا۔ یہ گستاخ رسول کی ایسے سزا ہوتی ہے۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب اللہ کے محبوب تو شفیق اور مہربان نبی تھے، رحمت للعالمین تھے اور لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنے والے تھے۔ جب مکہ فتح ہوا، اللہ کے محبوب نے فرمایا جو ابو سفیان کے گھر چلا جائے اس کے لیے بھی معافی، جو اپنے گھر کے اندر داخل ہو کر دروازہ بند کر لے اس کے لیے بھی معافی، جو بیت اللہ کے اندر داخل ہو جائے اس کے لیے بھی معافی۔ محبوب نے فرمایا جو 7 گستاخ رسول، جو 7 محبوب کی شان کے اندر گستاخی کرنے والے جو بیت اللہ کے غلاف کے نیچے چھپے ہوئے تھے، صحابہ کو فرمایا جاؤ میرے صحابہ جاؤ ان کو پکڑو اور بیت اللہ کے پنڈال کے اندر ہی ان کے سر تن سے جدا کر دو، ان کے سر تن سے جدا کر دو۔ اس سے پتہ چلا گستاخ رسول کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، گستاخ رسول کی ایک ہی سزا ہے، اس کا سر تن سے جدا ہے، سر تن سے جدا ہے۔